کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صداقت ہم سے آج ایک مسئلے کے حل کے لیے یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صداقت اس مسئلے پر آپ ہمیں کوئی رائے دیجیے. ان کا تعلق سائرہ کا ایک مالی طور پر آسودہ گھرانے سے ہے، مگر جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہماری سماجی پیرہن یعنی سوشل فیبرک کے نوو رچ یا ایفلوئنٹ یا جو حال ہی میں جو ہے رچ ہوئے ہیں اس طبقے سے ان کا تعلق ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ محنت کو اپنا انہوں نے شعار بنایا، مگر پھر ترقی کی اس رہ گزر پر اتنا سرپٹ دوڑے کہ زندگی کا توازن برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ایک بہترین یونیورسٹی میں جاتا ہے اور باہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ماں باپ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، گھر میں کم ٹکتا ہے، زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر اپنے اسمارٹ فون پر واٹس ایپ پر یا لیپ ٹاپ پر، دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار پارٹی کے لیے گھر میں یا گھر سے باہر چرس کے سگریٹ بھی پی لیتا ہے، کبھی پارٹی کے لیے گھر میں یا گھر سے باہر چرس کی سگریٹ بھی پی لیتا ہے. ماں سے لڑتا جھگڑتا ہے کہ آپ مجھے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر ڈیڈ کو آپ نہیں روک سکی، حالانکہ وہ بھی ریلیکس کرنے کے لیے ڈرنکس یوز کرتے ہیں تو ان کی گرل فرینڈز بھی ہیں. والدہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے گھر کا شرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے از خود ہر قربانی دی ہے، مگر آج نہ ان کا بیٹا ان کے کنٹرول میں نہ شوہر. زندگی کی باقی آسائشیں تو ہیں مگر رشتوں میں دوریاں دراڑوں کی شکل اختیار کر رہی ہیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب کے سب اپنے اپنے سفیئرز میں زندگی گزار رہے ہیں. بیٹی ملیزیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی ہے اور کہتی ہے کہ وہیں سے وہ کینیڈا چلی جائے گی، موو ہو جائے گی. 2 سال سے گھر نہیں آئی، اسکائپ پر ملاقات رہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ گھر میں نہ آپ دونوں کے لیے میرے لیے محبت ہے نہ وقت، تو میں پاکستان کیوں آؤں. سائرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے بچوں کی خاطر کینیڈا کی امیگریشن لی تھی، حالانکہ ہم پاکستان میں ویل سیٹلڈ ہیں، مگر اب تو بچے ہی ہاتھ سے نکل گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صداقت کی ان نئی ویلیوز اور انٹرنیشنل لائف سٹائل میں بہتری کہاں سے ڈھونڈوں. یہ ہمارے لیے وہ بال جان بن گیا ہے. کیا بچے ہمارے ویلیوز اور روٹس کھو رہے ہیں؟ شوہر گھر ہوتے تو ہیں مگر پلنگ سونے ہیں، دل خالی ہیں، کمفرٹ سے خالی ہیں، سٹریس زیادہ ہے، نیند بغیر خواب آور دوائی کے ممکن نہیں. کاش ہم نے یہ لائف سٹائل نہ اپنایا ہوتا. ہمیں دبئی، یورپ، امریکہ کی شاپنگ نہیں چاہیے، ویکیشنز نہیں چاہیے، گھر میں سکون چاہیے. باہمی محبت کی ضرورت ہے. اس سے بہتر تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوتے، کاش سکون تو ہوتا. ہماری فیملی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ رابطے انٹرنیٹ پر، اسمارٹ فونز پر رہتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے آ گئے ہیں. سائرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہوں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی کا شرازہ بکھرا ہوا اپنی لائف کو کیسے دوبارہ جوڑوں. آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف، پلیز ہیلپ. اس خط نے جو ہمیں ملا ہے ان باکس میں بہت سے سوال اٹھا دیے. جی یہ کچھ فیملیز ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ فیملیز، یعنی بکھری ہوئی فیملیز ہیں. وہ ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جتنی دیر وہ ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے یا لانگ ڈسٹینس کالز، واٹس ایپ میسیجز، تب تک وہ ایک دوسرے سے اچھا کوپ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی لمیٹڈ سی انٹریکشن ہوتی ہے جسے آپ جتنی دیر چاہیں چلاتے ہیں، جب چاہیں اس کو روک دیتے ہیں اور آپ کو فوری جواب بھی نہیں دینا ہوتا. آپ کو میسج ملتا ہے، آپ اپنی سہولت سے جب موڈ بنتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں. جی ایک انٹرنیشنل فیملیز کا کانسیپٹ بن گیا ہے پاکستان میں. میں اس سین کو تھوڑا پہلے واضح کرنا چاہوں گا. جی پہلے جو نیشنل فیملیز ہوتی تھی اب وہ انٹرنیشنل فیملیز ہو گئی ہیں اور لوگ انہیں بڑے
رش کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو دور سے جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، جو آج دبئی میں ہوتے ہیں تو اگلے دن وہ یو کے میں، اور اس سے اگلے دن امریکہ میں یا پھر ملیشیا. یہ چند ممالک کا ذکر بیچ میں بطور خاص ملتا ہے. انہوں نے جو کینیڈا میں امیگریشن ہے اس کے پروسیسز کے لیے بھی کچھ فیملی ممبرز نے وہاں رہنا ہوتا ہے، کچھ نے پاکستان میں پھر وقت گزارنا ہوتا ہے تاکہ کاروبار کو چلتے رکھیں. اور کئی ہفتوں اور کئی مہینوں کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. بچے بعض اوقات تعلیم کی غرض سے یو کے یا امریکہ یا ملیشیا ہوتے ہیں تو وہ کئی ماہ یا سال تک بھی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. جی. یہ جو فیملیز ہیں جو اچانک جن کے ہاں کچھ افلوئنس آ جاتی ہے، مالی طور پر جو لوگ امیر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہوا لگ جاتی ہے. تو پھر دل کرتا ہے کہ بس اڑتے پھریں، اور اس چیز پہ بڑا فخر کرتے ہیں. پھر بیچ میں کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ کینیڈا میں امیگریشن کیوں نہیں اپلائی کرتے. پھر اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو اتنی دیر وہاں رہنا ہوگا، وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی، وہاں لائلٹی شو کرنی ہوگی. پھر آپ کے بزنسز ہیں جو عام طور پر ایسی فیملیز کے بزنسز ایک سے زیادہ سب کانٹیننٹ میں بکھرے ہوتے ہیں. پھر ان کے بچے لوکل تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ او لیول کرنے کے بعد یا اے لیول کرنے کے بعد جو ہے کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنی طرف سے کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا قصد کرتے ہیں. ایسے میں انہیں اکیلے رہنا پڑتا ہے، ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے. ایسے میں پھر وہ ارد گرد کے ماحول سے بھی متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ ڈرنکنگ کلچر، یورپ، امریکہ، فار ایسٹ، ہر جگہ آپ کو ڈرنکنگ کلچر ملے گا. اور گھر سے دوری میں جیسے لوگ سگریٹ شروع کر لیتے ہیں ایسے ہی وہ شراب سے بھی دل بہلانے لگتے ہیں. اور ارد گرد چونکہ سبھی لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس میں خفت بھی محسوس نہیں ہوتی. جی. اب ایک فیملی آپ تصور کر لیجئے، ایسی لاکھوں فیملیز ہیں اب پاکستان میں. کوئی میاں بیوی ہیں جن کی شادی کو 30-32 برس پہلے ہوئی تھی، جیسا کہ اس کیس میں بھی نظر آ رہا ہے. اور بچے ان کے جو ہے 20s میں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، کوئی یو کے، کوئی ملیشیا. میاں بیوی زیادہ تر ایک دوسرے سے دور، اور جب قریب بھی ہوتے ہیں تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے، حتیٰ کہ وہ مخل سے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے آرام میں. انہیں ایک دوسرے سے الگ بیڈ روم چاہیے، ان کے مشاغل الگ ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. چونکہ وہ زیادہ تر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ دوسرے لوگ پوری کرتے ہیں. اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ بھی کریں تو ان کا گزارا چلتا رہتا ہے. جب وہ نزدیک بھی ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی دور ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ دور ہوتے ہیں تو بلکہ ایک دوسرے سے زیادہ رابطے میں ہوتے ہیں. رسم بھی ہے، اس کے مطابق ایک دوسرے کے احوال بھی پوچھ لیتے ہیں. ایک دوسرے کی جو ضرورت وہ اب پوری کرتے ہیں خود. وہ یہ ہو سکتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو مالی طور پر رسودہ رکھتا ہے یا بچوں کو خرچہ بھجواتا ہے جہاں بھی وہ دنیا میں کسی جگہ رہیں. اور پھر جو خاوند ہے اس کے پاس پہلے دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، اور ارد گرد بہت سارے ہاں جی کہنے والے لوگ بھی نہیں تھے. تو اب ہیں تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا عقل کل بھی سمجھتا ہے. پھر کامیابی کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں دوستیوں کے لیے. ایسے میں پھر شراب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. بڑے لوگ تو شراب پیتے ہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پن کی نشانی سمجھا جاتا ہے. ایون ہمارے معاشرے میں آپ کو جتنے بھی سگنیفیکنٹ لوگ نظر آتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یا پائلٹس ہوں، یا جرنلسٹ ہوں، یا جج ہوں، بزنس مین ہو اعلیٰ درجے کے، تو شاموں میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں پینا پلانا تو ہوتا ہی ہے. اور ایسے گھروں میں جب ایک دوسرے کے ہاں کوئی جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا پئیں گے، تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ الکوہلک بیوریجز میں سے کیا پسند کریں گے. جی. ایسے میں بچے جب گھر سے دور رہتے ہیں کسی اور اجنبی کلچر میں،
تو وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے جو تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو ان کے دل میں بھی نئے نئے خیالات ہوتے ہیں. ان کو بھی لگتا ہے کہ ماں باپ کا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ہمارے اوپر لاگو کریں, بس ان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ رکھیں. اور وہ ماں باپ پر تنقید کرنا بھی بہت اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں. پردیس میں ہونے کی وجہ سے ان کے گھر واپسی کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ ہاسٹل رہتے ہیں, جب تک دل چاہا باہر رہے, جب واپس آنا چاہے تو واپس آ گئے. اور گھر سے دور رہتے ہوئے کلاسیں اٹینڈ کر لی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں اٹینڈ کی تو بھی ٹھیک ہے. پڑھائی کے نام پہ بھی وہاں شغل ہی چلتا رہتا ہے. اور پھر جب وہ گول بھی پورا نہیں ہوتا جس کے لیے وہ وہاں گئے تھے تو پھر 100 جھوٹ سچ بولنے پڑتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. اور اپنے جو لوکل کلچر میں یہ بات بنا کے رکھنی پڑتی ہے کہ وہ بڑی کامیابی سے تعلیم کی منزلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے گھرانوں میں جو ورچوئل زندگی گزارتے ہیں, انٹرنیشنل زندگی گزارتے ہیں, اور صبح کہیں اور شام کہیں ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ تنقید کا رجحان کافی ہوتا ہے. انہیں ساری خرابی نظر تو آتی ہے لیکن وہ دوسروں میں نظر آتی ہے. وہ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے, اور اپنی آنکھوں کا رخ تو ہمیشہ باہر کی طرف ہی ہوتا ہے, کیونکہ آنکھوں کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ اندر نہیں دیکھ سکتی. اور اس کے لیے تو بہت شعور چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو پہچان سکیں, اپنے خیالات کو پہچان سکیں. معذرت چاہتا ہوں سر. تو ایسے حالات میں ایک دوسرے پہ تنقید بہت ہوتی ہے. اچھا, جب تنقید ہوتی ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ روپیہ پیسہ روکنے کی کوشش کرتا ہے, جس سے کہ وہ برا لگنے لگتا ہے. اور اگر اپنے آپ پہ تنقید کم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ روپیہ پیسہ کھلا دینا شروع کر دیتا ہے, جس سے کہ وہ منہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اگر والد کی صورتحال یہ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیگم صاحبہ اس پہ معترض نہ ہوں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جتنے روپے مانگیں, جو سہولتیں مانگیں, وہ ان کو ملنی چاہیے. تو اس طرح ایک سیاسی ڈھانچہ سا بن جاتا ہے, اور اس سیاسی ڈھانچے میں اس چیز کی گنجائش نہیں رہتی کہ حق سچ کی بات کی جائے. اس میں بس پھر یوں ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مفادات اگر پورے ہوتے رہیں تو پھر اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بھی چلتا رہتا ہے. اور کبھی کبھار جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو نہ کوئی محبت جاگتی ہے, نہ چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں, نہ آنکھوں میں چمک آتی ہے, لیکن دوسرے لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں, یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ سب چیزیں ہیں جن کے لوگ خواب دیکھتے ہیں. اور خود اس خط سے اگر آپ دیکھیں تو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ کاش ہم اتنے امیر نہ ہوتے, کاش ہمارے مالی حالات ذرا کمزور ہی ہوتے, کاش ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات ہوتی رہتی, تو کم از کم ایک دوسرے کی عادت تو ہوتی. کیونکہ کہتے ہیں نا, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. تو ملنے جلنے سے رشتے ناطے تعلقات ہوتے ہیں. جن دوستوں سے بھی آپ عرصہ دراز تک نہیں ملتے, ان کے ساتھ تعلق رشتہ ناتا وہ نہیں رہتا. حتیٰ کہ سگے بہن بھائیوں میں سے بھی شادی شدہ ہونے کے بعد جو آپس میں ملتے ہیں ان کا تعلق ذرا زیادہ گہرا ہوتا ہے, اور جو آپس میں نہیں ملتے ان کا تعلق ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. کیونکہ انسان کے ذہن میں عادتوں کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اور اگر ان کو ہم دہراتے نہ رہیں, انہیں ہم تازہ نہ کرتے رہیں, ریفریش نہ کرتے رہیں, تو یہ سافٹ ویئر پھیکے پڑ جاتے ہیں اور غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سرے سے ختم ہی ہو جاتے ہیں, ایک لگتا ہے کہ کوئی تعلق یا کوئی رشتہ ناتا ہے, لیکن جذبات اتنے امڑ کر نہیں آتے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں آسانی سے, یا آپ ایک دوسرے کو مس کر سکیں, یا ایک دوسرے کی کمی محسوس کریں. تو ہر کوئی ایک اپنے اپنے سفیر میں بہت بکھری ہوئی اور ایک دوسرے سے
جسمانی طور پر دور جب کوئی زندگی گزارتا ہے تو حتیٰ کہ وہ جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اب یہاں جو سربراہ ہیں جب وہ مالی طور پر آسودہ ہو جاتے ہیں, بہت کھلی دولت ہو جاتی ہے, تو پھر کچھ بری عادتیں بھی رستے میں بکھری ہوئی ہوتی ہیں جو کہ وہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں. کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس ڈھنگ پہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہیں, جس میں شراب ہوتی ہے, جس میں شباب ہوتا ہے, جس میں ایسے رشتے ناطے ہوتے ہیں جن میں ہم دل میں بھی اچھا محسوس نہیں کرتے اور چھپا کے رکھتے ہیں. ایسے میں ایک دوسرے کو تو ہم سدھارنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں سدھارنا چاہتے. پھر شراب کی بیماری کا مسئلہ جہاں آ جاتا ہے بیچ میں, ایک تو شراب پینا ہے, ایک شراب کی بیماری کا مسئلہ ہے. اور شراب کی بیماری ایسے ہی ہے جیسے ڈائبٹیز کی بیماری, کہ جس میں آپ کے جسم کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ شراب کے ساتھ آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا, زہریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں, انٹاکسیکیشن ہونی شروع کر دیتی ہے اور بندہ ڈور بورا سا ہو جاتا ہے, صحیح طرح فنکشن نہیں کر سکتا, صحیح طرح اورینٹیٹڈ نہیں ہوتا, اس کا صبح اٹھتے ہوئے سر پھٹتا ہے. تو یہ شراب پینے کی وجہ سے نہیں ہوتا, شراب کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ الکوہل کا اثر انسان کے ذہن پہ کچھ اور ہوتا ہے, اور شراب کی بیماری میں جب الکوہل الڈیہائیڈ میں بدلتی ہے تو جسم میں زہریلے مادے کثرت سے سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں, کہ جس سے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے, جس سے کہ وہ اول پھول باتیں کرتا ہے, جس سے وہ اوٹ پٹانگ رویے اختیار کرتا ہے, جس میں اس کو کوئی شرم و حیا نہیں رہتی, کوئی جھجک نہیں رہتی, اور وہ ایسے کام بڑی آسانی سے کر گزرتا ہے جن کی ان سے توقع نہیں کی جاتی. اور بیوی نے چونکہ اچھا وقت بھی گزارا ہوتا ہے ایسے خامد کے ساتھ, تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے بڑے چاؤ سے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا, اور اب یہ کسی بھی قدروں کا قائل ہی نہیں ہے, کوئی یہ ہماری جو ایک تہذیب ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے. اور جب بیوی اس پہ تنقید کرتی ہے یا شراب پینے سے اس کو روکتی ہے تو وہ دوری اختیار کر لیتا ہے, وہ اوائڈ کرنے لگتا ہے, وہ بزنس کے نام پہ گھر سے دور رہنے لگتا ہے. اور یہی خاتون جو کہ بنیادی طور پر اب ایک اینکر پرسن کے طور پر اکٹھا کرنا چاہتی ہے, سارے گھر والوں کو دوبارہ سمیٹنا چاہتی ہے, تو یہ کبھی ایک دیوار سے سر ٹکراتی ہے اور کبھی دوسری دیوار سے اور کبھی تیسری دیوار سے, اور پھر جب سر پھٹنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, اور پھر وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ اس کو جوش آتا ہے کہ میں دوبارہ کچھ ایک جدوجہد کروں, میں کوشش کروں. اب اسے سمجھ نہیں لگتا کیونکہ وہ جس سے بات کرتی ہے وہ آگے سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے, وہ آگے سے جوابی تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, دھکے کا جواب تو دھکا ہی ہوتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے, کیونکہ فہم و فراست سے جواب دینا ایک اور پہلو ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن فوری طور پر ریئیکٹ کرنا, یعنی اگر کوئی ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو پھر ہم جواباً کوئی بے تکی سی بات کر کے اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک طرف خامد ہے جو ظاہر ہے معاشرے میں خامد کا درجہ جو ہے بیوی کے حوالے سے ذرا اوپر کا ہوتا ہے, تو بیوی کے پاس کوئی بہت زیادہ اتنا انیشیٹو بھی نہیں ہوتا کہ وہ خامد کا کوئی کان بڑوڑے یا کچھ ایسا کرے. اور اس عمر میں جو ساس سسر ہیں وہ بھی اپنی زندگی الگ سے گزار رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایسا بیٹا جو 50-52 سال کا ہو اس کو ماں باپ نے بھی کیا سمجھانا ہے, اور ان کے جو اپنے بہن بھائی ہیں, کوئی 2 سال چھوٹا کوئی 2 سال بڑا, تو وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مسائل میں مگن ہوتے ہیں. اور یہ صاحب جو کہ ترقی کر کے اونچے سنگھاسن پہ جا بیٹھے ہیں, ان کے اپنے کچھ دوست بھی ہوں گے جو کہ اسی طرح کے بہت زوردار قسم کے انسان ہوں گے, اور یہ گٹھ جوڑ سا بنا کے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ مورل سپورٹ بھی فراہم ضرور کرتے ہیں. جی, کس طرح سے ایسی فیملیز جو تگ و دو کرتی ہیں, ایک صحیح راستے کو انتخاب کرتی ہیں,
محنت کرتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کی انٹرنیشنل ایفیلیشنز ہو جاتی ہیں, دولت بھی آ جاتی ہے, چیزیں بظاہر بہت اچھی نظر آنے لگتی ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ نکلتا ہے کہ جو آپ نے سینیریو سارا بتایا ہے, تو کیا کریں کہ دولت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, تگ و دو نہ کریں, پاکستان تک باؤنڈ ہو کے رہ جائیں, باہر کہیں ہم اپلائی نہ کریں کہ جو ہے کہیں کی شہریت کے لیے اپلائی نہ کریں, کیا بچوں کو باہر یونیورسٹیز میں بھیجنا چھوڑ دیں, کیا جو ہے ہم یہ جو گیجٹس ہیں آج کے جو دور کے تقاضے ہیں ان سے اپنے آپ کو کہیں قطع تعلق کر لیں, کیا الگ ہو کے بیٹھ جائیں, یا ہمیں وہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی صلاحیتیں اور آج کے ہم آہنگ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے کیسے چلیں. یہ جو میاں بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں, یہ الکوہول اور ڈرگز کا جو استعمال آ جاتا ہے, لکس لائک اے ڈیفیکلٹ سینیریو. اچھا, یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ محدود ہو کے رہ جائیں, دولت نہ کمائیں, بین الاقوامی تعلیم حاصل نہ کریں, ٹریول نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ پڑھنے باہر جاتے ہیں. پاکستان سے لوگ ہمیشہ باہر جاتے تھے اور اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہوتا تھا, اور لوگ اس سٹیج پہ باہر جاتے تھے جب پاکستان کی تعلیم وہ حاصل کر لیتے تھے. جی, وہ او لیول کر کے, اے لیول کر کے, میٹرک ایف ایس سی کر کے نہیں جاتے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ جاتے تھے تو ایک پکے اور پختہ عقیدے کے مطابق جاتے تھے کہ وہ پڑھ کے واپس آئیں گے اور اپنے وطن میں رہیں گے اور اپنے وطن کی خدمت کریں گے, اہل وطن کی خدمت کریں گے. وہ اپنی روٹس سے ناطہ نہیں توڑتے تھے. اچھا, یہ جو افلوئنس آئی ہے اور جو ورچوئل لائف آ گئی ہے, یہ جو پچھلے 25-30 سال سے یہ فینومینا ہے کہ آپ کہیں بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جب چاہیں ان ٹچ رہ سکتے ہیں. اچھا, یہ اس میں اچھا بھی ہے کہ جب چاہیں ان ٹچ رہ سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کو ان ٹچ ہونا اسی وقت سوٹ کرتا ہے جب آپ چاہتے ہیں, اور جب آپ ایکچولی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ایک براہ راست ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو کچھ مشکل ہونے لگتی ہے, آپ کو یہ بوجھ لگنے لگتا ہے اور آپ اوائڈ کرنے لگتے ہیں. ایون آپ اپنے بیڈ روم سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ رستے میں, برآمدے میں یا لیونگ روم میں کوئی ہے تو نہیں, اور جلدی سے تیزی سے باہر نکل جانا, ایک دوسرے کو اوائڈ کرنا کہ کہیں کوئی نکتہ چینی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. ابھی بھی آپ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں تو پہلے پاکستان میں بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم اعلیٰ نمبروں سے آپ نے اگر حاصل کی ہے تو ایک کوالیفائی کرنے کا پروسیس ہے جس کے تحت آپ باہر جا سکتے ہیں. پھر جب باہر آپ جاتے ہیں تو جیسے پہلے لوگ جاتے تھے کہ وہ اپنی تعلیم کے کم از کم آدھے اخراجات خود برداشت کرتے تھے اور باقی کے آدھے اخراجات کسی اسکالرشپ یا پیچھے وطن سے والدین بھیجا کرتے تھے. پلس ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے آئیں اور اپنے ملک میں آ کے امتیازی حیثیت سے زندگی گزارنا وہ شروع کریں. اچھا, ٹریول کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے دوسرے ملکوں کے لوگ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک میں, وہ وہیں کے ہو کے نہیں رہ جاتے یا وہیں پاؤں نہیں پسار لیتے. جیسے کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں پڑھنے جائیں تو تب وہیں پسار لیتے ہیں پاؤں, اگر عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہاں سے کھسک لیے, حتیٰ کہ پاکستان سے جب طائفے جاتے ہیں, کھلاڑی جاتے ہیں تو ان میں سے لوگ کھسک جاتے ہیں. تو یہ ایک اپنے وطن کی جو بے قدری ہے یہ رچ بس سی گئی ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ باہر کمانے جانا چاہتا ہے, جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس کو ویسے ہی ملک اپنا کمتر لگنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو بڑے آرام سے کینیڈا میں امیگریشن لے سکتا ہوں. پھر وہاں جب جا کے وہ واقعی امیگریشن لے کے رہتے ہیں تو وہ خوش نہیں رہتے, کیونکہ وہ وہاں فرسٹ کلاس سٹیزن کبھی بھی نہیں بن سکتے. وہاں ان کی اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں, وہاں جا کے انہیں خیال آتا ہے کہ ہمارا ملک تو پاکستان ہے. پھر وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا فکر کرتے رہتے ہیں, پاکستان کی سیاست کا فکر کرتے رہتے ہیں. پھر وہ وہاں پاکستانی سیاسی پارٹیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک یونیک سا فینومینا ہے جو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹس سے جڑے رہیں اور ٹریول کرتے رہیں, آپ جائیں اور واپس پھر اپنے گھر واپس آ جائیں. اور آپ دیکھیں پرندے بھی کبھی نامساعد حالات میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر جاتے ہیں, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے وہاں ٹک ہی جاتے ہیں بالکل, اس سے نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں, پھر آپ کا اپنوں سے رابطہ نہیں ہوتا, پھر عمر جو بڑھتی چلی جاتی ہے, زندگی بے مقصد سی نظر آنے لگتی ہے, کیونکہ کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہوتا, کوئی مشن نہیں ہوتا, کوئی ذہن میں ایک پرپز نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ضروری ہے پرپز ہونا. ہاں, اس سے بہت بوریت ہونے لگتی ہے اگر زندگی میں کوئی پرپز نہ ہو, اور آپ کی ساری بنیادی ضرورتیں جب پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کے پاس ہر آسائش موجود ہوتی ہے, اور آپ کی زندگی میں جب کوئی مقصد نہیں ہوتا, تو آپ کو بہت بوریت ہوتی ہے, آپ کو بڑی اذیت ہوتی ہے. بوریت سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہے, اور دنیا میں نشے کرنے کی سب سے بڑی وجہ بوریت ہے, کیونکہ دنیا میں چونکہ بوریت بھی بہت ہے اور نشے بھی بہت ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن پیشوں میں بوریت ہے ان میں نشے بہت ہے. اب دنیا میں دیکھیں کہ جتنے انیستھیٹسٹ ہوتے ہیں جو بیہوشی دینے والے ہیں, چونکہ ان کو کافی فرصت ہوتی ہے, ہاں, تو ان کے اندر نشے کی بیماری بہت پائی جاتی ہے. جہازوں میں جو پائلٹ ہیں ساری دنیا میں آٹو پہ ڈال کے تو بیٹھے ہوئے ہیں, فضاؤں میں دیکھ رہے ہیں, اور ہاتھ میں گلاس ہے, اور ہاتھ میں گلاس ہو تو وہ تنقید بھی نہیں کرتا, وہ ریلیکسیشن بھی دیتا ہے, وہ ایک اندر سے وقتی طور پر آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ آپ بالکل مزے میں ہیں, پر مزے میں تو آپ نہیں ہیں, یہ تو آپ کو پکا پتہ ہے. اور آپ اوائڈ کرتے ہیں ریالٹی کو محسوس کرنے سے, پھر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ذمہ داریاں شیئر کرتے ہیں ان میں مسائل آتے ہیں. آہستہ آہستہ جو نشے ہیں یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے لگتے ہیں وقتی طور پر, اور انسان کو کسی ماں باپ کی, کسی بہن بھائی کی, کسی میاں بیوی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. فیملی کا بھی کلیکٹیو پرپز ہو سکتا ہے کہ فیملی ایک یونٹ ہے جو انسانوں نے ہمیشہ پسند کیا. آپ دیکھیے ازل سے انسان پہلے گروپوں میں رہتے تھے, پھر انہوں نے چھوٹے موٹے گھر بنانے شروع کیے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ گھروں میں اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں سب سے پہلے, اور گھر ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں دوسرے گھر ہوں. آپ نے کبھی شاید ہی کسی کو ایسی جگہ گھر بناتے دیکھا ہو کہ چاروں طرف میلوں دور کوئی گھر نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محلے ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شہر ہوتے ہیں. تو انسان تو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے گھر میں دوسرے لوگوں سے کرنا چاہتا ہے, وہ ساتھ والے گھر کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور کبھی کبھی اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ وہم پھر آخرکار اسے تنگ کرتا ہے, کیونکہ شروع میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں, اور پھر جب اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں, ایسی کی تیسی. تو گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بر وقت ماں باپ بچوں کو توجہ نہیں دیتے تو پھر بچے بھی ماں باپ کو توجہ نہیں دیتے. پھر یہ نئی ریت بن جاتی ہے, کیونکہ انسانوں کو دل میں بس ایک تسلی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں میرے پاس اس کی ایک اچھی یا بری یا جیسی تیسی میرے پاس لاجک ہے. جی, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو اس کا کیا کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ خاتون خواہش مند ہیں کہ اس گھر کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے تو اس کو کسی طریقے سے وہ سمیٹ لیں, اور یہ ان کی زندگی کا کافی اہم مقصد نظر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کو تکلیف ہے, باقی سب جو ہے وہ چل کر رہے ہیں. نہیں, چل تو نہیں کر رہے ہوتے, پر ایک شخص کی تکلیف کا جو سطح ہے, جو تھریش ہولڈ ہے, وہ اتنی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ کوئی بیچ میں ایک بندہ ہوتا ہے جو پرانی قدروں کے ساتھ رچا بسا ہوتا ہے, جو ہاں میں ہاں ملا کے چل رہا ہوتا ہے, پر دل سے وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا, اور اس کا خیال تھا کہ اچھا چلے یہ ہو جائے گا تو پھر گھر اکٹھا ہو جائے گا, اگر یوں ہو جائے گا تو پھر گھر اکٹھا ہو جائے گا. اور یوزولی جو خاتون خانہ ہیں یہ وہی ہوتی ہیں جو خامد کا فکر کرتی ہیں, جو بچوں کا فکر کرتی ہیں, جو پھر ان سب کو جو بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے موتی ہیں ایک ہی مالا کے, تو ان کو پھر وہ اکٹھا کرنا چاہتی ہیں, اور اس میں
بچوں سے بات کریں تو وہ لڑنے کو پڑتے ہیں، خامد سے بات کریں تو وہ کہ خاموش رہو تم، خبردار جو اس بات کو چھیڑا. اور اگر شراب کا ذکر کریں تو بولے کہ سب پیتے ہیں، میں کوئی اکیلا پیتا ہوں، ساری دنیا پیتی ہے. تو جو عموماً شراب وغیرہ پیتے ہیں یا نشے کرتے ہیں تو ان کا بہت بڑا ایک یہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں کوئی اکیلا کرتا ہوں، سب کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں، سب نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں، ٹوٹل لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان نشوں وشوں کے چکر میں پڑتے ہیں، جو ان خرابیوں کے اور بدگماشیوں کے چکر میں پڑتے ہیں. یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، پر ان کا رولا بڑا ہوتا ہے. کیونکہ 10 بندے جو شراب پیتے ہی نہیں ان کو کوئی نوٹس نہیں کرتا، اور ایک بندہ جو شراب پیتا ہے تو وہ سب دنیا کو نظر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس سے تماشا لگتا ہے. اور آپ جتنا بھی اس تماشے کو کم کرنا چاہیں وہ تماشا اتنا ہی آپے سے باہر ہو کے ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ کی طرح. ہاں، تو وہ پھر یہ جب صورتحال پیدا ہوتی ہے اور خاتون آتی ہیں تو ان کی توقع ہوتی ہے کہ ہم کوئی معجزہ کر دیں، کوئی معاملے کو فوراً ٹھیک کر دیں. اور ہم کوئی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نہیں اور کرنے والے اتنے بزرگ ہیں نہیں، لیکن ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام ہے جو ہم ضرور دے سکتے ہیں. People expect overnight change. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بتائیں کہ جو ہم ول پاور سے کر دیں ابھی اور وہ ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی چینج جو ہے ول پاور سے نہیں آتی، نہ ہی ریولوشن سے آتی ہے. انقلابوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایوولوشنری پروسیس ہے جس سے اچھی مستقل چینج آتی ہے. لوگ اپنی ذات پہ بھی جب سوچتے ہیں کوئی اصلاح کا پہلو تو وہ چاہتے ہیں ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے. موٹاپا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جائے، کوئی بد عادت ہے، کوئی علت ہے تو وہ بھی ایک دم ٹھیک ہو جائے، اور ایک دم سے ان کو ورزش کی عادت ہو جائے، اور ایک دم سے وہ دولت کما کے بہت امیر ہو جائیں. تو یہ جو ایک دم والی بات ہے اس میں زیادہ خیر نہیں ہے، اس میں زیادہ دم نہیں ہے. اور جب معاملہ دوسرے کو بدلنے کا ہو تو یہ اور بھی ٹرو ہے کہ اب آپ کی ول پاور کی جیورسڈکشن آپ کے تک ہے، اور وہ بھی بہت کم لوگوں میں اتنی ول پاور ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ دے سو کر دیں. اور جب معاملہ دوسروں کا آتا ہے، فیملی ممبرز کا آتا ہے، اور تبدیلی آپ اپنی ذات کی بجائے کسی اور کے اندر لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دھکا ملتا ہے پہلے تو. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فرما دیں گے، کاش کہ آپ کا فرمانا اتنا سادہ ہوتا، مستند ہوتا، تو آپ کہہ دیں گے اور دوسرا کر دے گا، تو ایسا ہوگا نہیں. اگر جیسے کہ یہ خاتون ہیں تو یہ بڑی رائٹ پرسن ہیں جو کہ ایموشنل رشتہ رکھتی ہیں اپنے خامد سے بھی، اگرچہ وہ اس پہ بہت دھول جم چکی ہے، اور بچوں سے بھی بہت ایموشنل رشتہ ہے، اگرچہ بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ شب و روز جو ہیں آزادی کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ خاتون کو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ. وہ کیا کریں؟ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان صلاحیتوں کو بڑھائیں. صلاحیتیں ان کے اندر جو ہے خفیہ ہیں، اندر ہیں، ان کو باہر لانے کی کوشش کریں. ان کے اندر جو تمنا ہے اس کو ذمہ داری بنا لیں، وہ گول سیٹ کر لیں، وہ مشن بنا لیں اپنا. اور ان سب امور پہ وہ ول پاور استعمال کرنے کی بجائے نالج اور سکل پاور استعمال کریں. وہ سیکھیں کہ ایسے اہل خانہ سے جو پٹری سے اترے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں، ایسے اہل خانہ سے بات چیت کیسے کرتے ہیں، مشکل لوگوں سے، مشکل بندوں سے، مشکل ٹاپک پہ کیسے تبادلہ خیالات کرتے ہیں. تو یہ ایک میں یوں کہوں گا کہ انہیں کاؤنسلنگ میں آنے کی ضرورت ہے اور کاؤنسلر بننے کی ضرورت ہے. جب کوئی ایک بندہ اپنے گھر کی نیا پار لگانے چاہتا ہے اور وہ اس گھر کا قائد اعظم بن جاتا ہے تو ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب آپ قائد اعظم بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قائد اعظم والا جذبہ بھی تو لانا پڑتا ہے نا. پھر آپ کو لگن کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ایک گول سیٹ کر کے اس کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ بار بار ڈسہارٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ بار بار آنسو بہانا، بار بار مایوس ہونا افورڈ نہیں کرتے. اور اگر کوئی کاؤنسلنگ میں آتا ہے اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یوں کیجئے
آپ یہ چیز اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ٹرائی کیجئے یا اپلائی کیجئے. تو ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ اپنی فیملی ممبرس پہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح شب و روز کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مثبت چینجز آنی شروع ہوتی ہیں اور ان کا پھر آپس میں مثبت چینجز کا جو ہے اثر نظر آنے لگتا ہے. جیسے یہ خاتون ہے تو یہ کبھی خامد کے ساتھ غصہ ہوتی ہوں گی, کبھی یہ رونا دھونا کرتی ہوں گی, کبھی باڈی لینگویج خراب کرتی ہوں گی. اکثر خواتین کو جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ باڈی لینگویج خراب کر لیتی ہیں, منہ بسور لیتی ہیں, تو یہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اور میں کیا ایسے خامد کو خوش ہو کے دکھاؤں, میں چاہتی ہوں کہ وہ اندازہ لگائے میری باڈی لینگویج سے اور میرے فیشل ایکسپریشن سے کہ میں بہت ناراض ہوں. تو میں نے کہا اتنا جتن آپ کیوں کرتی ہیں کہ ان کو جو بہت بزی ہیں کسی الٹے سیدھے کام میں, آپ اندازے لگانے کی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. تو آپ ان کو 2 لفظوں میں دن میں 2-4 دفعہ جب بھی موقع ملے 1-8 منٹ کے لیے کوئی سچی بات, کوئی سچائی, کوئی حقیقت ان تک کوئی کیوں نہیں پہنچا دیتی؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ جب بات کرو تو وہ لڑنے کو پڑتے ہیں. تو لڑنے کو وہ اس لیے پڑتے ہیں کہ جب بات کرتی ہیں خواتین یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر, تو وہ بات کو بہت لمبا کر دیتے ہیں جس سے دوسرا جو ہے اریٹیٹ ہو کے آگے سے ریٹیلیٹ کرنے لگتا ہے. تو بات اتنی کرنی چاہیے جتنی نوالا کر کے جیسے آپ کھاتے ہیں. تو جو کسی بچے کے منہ میں آپ جب نوالے ڈالتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا نوالا اس نے اچھی طرح نگل لیا ہے یا نہیں. نسخہ یہ ہے ان خاتون کے لیے کہ جو کئی سالوں میں معاملات بگڑے ہیں, جو کہ وہ 15 سال کا نقشہ پیش کر رہی ہیں, کہ جب اچھے دن آئے تو پھر یہ برے دن آنے شروع ہو گئے. اچھے دنوں کی وجہ سے یہ برے دن آ گئے. That's how she perceives it. جی, اور اب وہ واپس برے دن چاہ رہی ہیں. تو یہ سولوشن تو نہیں ہے, سولوشن تو آگے بڑھتا ہے, زمانہ تو آگے بڑھتا ہے. خاتون بات چیت سے کچھ پڑھی لکھی بھی لگتی ہیں اور وہ چاہیں تو ایک مکمل پروگرام میں آ کے سیکھ سکتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو مدد کیسے فراہم کریں, فیملی ممبرز کو جو مدد حاصل کرنا نہیں چاہتے, جو منمانیاں کرنا چاہتے ہیں, جو خود بھی زندگی میں مایوس ہیں, جو خود بھی کوئی مزے میں نہیں ہے اور مزے میں ان کو رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ نشے کا سلسلہ جاری رکھنا پڑتا ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے پشاور میں یہ رہتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں تو میں کیسے مدد حاصل کروں, آنا مشکل ہے, لاجسٹکس کا مسئلہ ہے. آج کل تو اگر ورچوئل فیملی لائف ہو سکتی ہے تو ورچوئل کاؤنسلنگ تو اور بھی آسان ہوگی, جہاں آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں, تو آپ اسکائپ کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں اہتمام ہے اور ہم باقاعدہ ایک روڈ میپ بنا کے دیتے ہیں, باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کہاں سے آپ کام شروع کریں, پھر اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ بتاتے ہیں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارے جو گورکھ دندا سا بنا ہوا ہے اس کو سدھارنے کے لیے کتنا وقت لگے گا, تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ وہ 8-10 دن میں مجھے کوئی بروفن ٹائپ چیز دے دیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. نہ یہ کوئی دل میں سٹینٹ ڈالنے والی بات ہے کہ 3 دن بعد آپ اپنے جا کے دفتر میں بیٹھے ہوں. یہ بگڑے ہوئے ذہن, بگڑی ہوئی عادتیں, خراب رشتے, تعلق ناتے, ایک دوسرے کو 100 دفعہ برا بھلا کہا ہے, اب شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو ایسے میں الکوہلزم کا بھی بیچ میں سامنا ہے. خامد کے جسم میں جو نظام ہوتا ہے شراب پینے کا وہی خراب ہو چکا ہوا ہے. آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جیسے ہمارے جسم میں خوراک کو ہضم کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا نظام ہوتا ہے, ایسے ہی ہمارے جسم میں قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جس کے تحت لوگ شراب پیتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے, انسان کو آتا ہے. لیکن جو دوسرے ممالیئنز ہیں جیسے گائے, بھینس, گھوڑا, گدھا, کسی کو شراب پینے میں مزہ نہیں آتا, نہ ہی وہ پیتے ہیں. جیسے انسان گھاس نہیں کھا سکتا, گھوڑا گھاس کھا سکتا ہے. تو جو بھی جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نظام ہوتے ہیں. جیسے انسان گوشت پکا کے کھا سکتا ہے, کوئی بکری گوشت نہیں کھا سکتی. تو یہ جو شراب کا نظام ہے یہ جو انسانوں کے درمیان جب خراب ہو جاتا ہے, جیسے ڈائبٹیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس یا میٹھی چیزوں کا نظام جو ہے بگڑ جاتا ہے تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں. پر وہ تو دوائیاں موجود ہیں جن کی مدد سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں. الکوہلزم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ شام کو پہلے 2 گولیاں کھائیں اور پھر آپ شراب پئیں.
دنیا میں تو ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں، نہ ہی ایسی دوا پہ کام ہو رہا ہے. تو جن کو شراب موافق نہیں ہے انہیں تو شراب چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، پر جب وہ شراب چھوڑتے ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کا لڑنے کو دل کرتا ہے، ان کو کریونگ ہوتی ہے. تو اس کا کاؤنسلنگ میں بہت اچھا حل موجود ہے. اب وہ زمانے بھی گئے کہ ہر مریض کو ری ہیب میں ڈالیں گے تو ٹھیک ہوگا. ری ہیب تو اب تقریباً آبسلیٹ ہونے والا معاملہ ہے. یہ تو آئیڈیا ہی ایگزٹ پہ ہے. 300 سال سے یہ چل رہا تھا آئیڈیا، لیکن پچھلے 30 سال میں اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ اب کسی شراب کے مریض کو یا فار دیٹ میٹر کسی ڈرگ ایڈکٹ کو لازم نہیں ہے کہ وہ ری ہیب میں جائے. ری ہیب میں تو اب جانے کی صرف اس کو ضرورت ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتا نشہ، جو بالکل تیار نہیں ہے علاج پہ. وہ لوگ جو کہ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس پہ تیار ہیں، پورے دل سے تیار ہیں، تو خود آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں، تو ان کو تو ری ہیب میں بالکل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. جو ابھی تھوڑا بہت فنکشنل ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے، اپنے دفتر سے بیٹھ کے اسکائپ کے ذریعے بہت اچھی تعلیم لے سکتے ہیں. وہ بہت لکھنے پڑھنے والی چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ان اے نٹ شیل جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ان خاتون کو پورا کاؤنسلر بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ایک گھر میں ایک نہیں دو نہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور ایک تو وہ یہ کر سکتی ہیں خود کاؤنسلنگ لیں اور اس کاؤنسلنگ کی مدد سے سب کو احساس دلائیں کہ ان کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ خود کاؤنسلنگ لیں اور جو سلوشنز ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا شروع کریں. اس سے وہ اپنے گھر میں بہت اونچا عزت کا مقام بھی حاصل کر لیں گی، ان کے تعلقات بھی کسی سے خراب نہیں ہوں گے اور وہ لہجہ بہ لہجہ روز کے روز تھوڑی تھوڑی کامیابی حاصل کریں گی. اب یہ 15 سال کا جو بگڑا ہوا کام ہے یہ اگلے 2 سال میں تقریباً بہت بہترین شکل اختیار کر سکتا ہے گھر. اب یہ کوئی 2 سال بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن یہ 2 سال کے بعد ہی سارے حالات اچھے نہیں ہوں گے. یہ 2 سالوں میں جو 24 مہینے ہیں ان میں ہر مہینے میں حالات اچھے ہوں گے، ہر مہینے میں پہلے کی نسبت آسانیاں ہوں گی اور جتنا ان آسانیوں سے فائدہ ہوگا اتنی ہی سب کی موٹیویشن زیادہ ہوگی. سو صبر کے ساتھ ایک کام کا آغاز کریں. جب کامیابی ملتی ہے تو موٹیویشن بھی بڑھتی ہے، پھر آپ کو رستے بھی زیادہ نظر آنے لگتے، پھر آپ زیادہ سیانے سے محسوس ہو جاتے ہیں. جب افتاد پڑتی ہے تو مت بھی ماری جاتی ہے. سو سب سے پہلے تو خاتون اپنی ذات پہ کام کریں. اپنا وزن اگر زیادہ ہے تو اس کو ٹھیک کریں، کوئی ورزش کرنا شروع کریں. بستر پہ لیٹ کے بالکل نہ سوچیں، بستر پہ نیند پوری کریں. بستر سوچنے کی جگہ نہیں ہے. پھر پراپر علم حاصل کر کے یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، تک بندی کے ساتھ پیمانہ صبر لبریز ہونے پر آگے نہ بڑھیں. جب وقت ہو بات کرنے کا تو بات کریں، جب بات کرنے کا وقت نہ ہو تو باہمی زندگی کو اچھا بنانے پہ توجہ دیں. سو بہت ساری باتیں ہیں جو یہ کاؤنسلنگ میں آئیں گی. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ آج کے زمانے کی کاؤنسلنگ وہ نہیں ہے کہ جیسے کاؤچ پہ لٹا کے بندے سے باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں. آج کے زمانے میں جب باقی ساری میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے تو کاؤنسلنگ میں بھی نتائج آپ کو بالکل میئریبل ملتے ہیں، نظر آنے والے ملتے ہیں اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دی تھراپی نہیں ملتے. وہ جس دن آپ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، وہ اسی شام کو آپ کو مل جاتے ہیں اور اگلے دن جب آپ آتے ہیں تو اس سے نتائج اگلے دن پھر مل جاتے ہیں. سو اگر آپ لکھنا شروع کریں، اگر آپ جرنل بنانا شروع کریں، اگر آپ اپنا جو روڈ میپ ہے اس کو اچھی طرح سے فالو کرنا شروع کریں تو آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. اگر آپ کو مایوسی ہوگی تو آپ اپنے روڈ میپ پہ نظر ڈالیں گے اور کچھ نہ کچھ ان پٹ اس دن کے لیے بھی دیں گے. تو یہ ہیں وہ چند گزارشات جو میں کرنا چاہ رہا تھا خاتون کے ساتھ. یہ جو انہوں نے آخر میں لکھا کہ میں تو مر جانا چاہتی ہوں، یہ بٹ دیر از اے ہوپ. بالکل یہ بات تو میں کہوں گا کہ یہ فکرہ تو جب کوئی رسمن بھی کہتا ہے کہ میں مر جانا چاہتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ انسان مر جانے کی بات کرے. جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگی کا تحفہ دینے والا ہے، اس کو تو یہ اچھا نہیں لگتا، اور جو چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی وہ تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا، جی جب گھر والے بھی بالکل ساتھ نہیں دیتے اور لڑنے مرنے پہ تلے رہتے ہیں، جب کوئی دوست احباب بھی نہیں ہوتے، جب بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایک خدا ہوتا ہے جسے یاد کرنے سے دلوں کا سکون ملتا ہے.